اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ماتم، یعنی رسول کے سامنے ماتم ہو رہا ہے۔ کتاب موطا مالک، باب جو ہے وہ کتاب الصیام، روزہ ٹوٹنے کا کفارہ۔ سعید بن مسیب جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں، ایک دیہاتی جو ہے وہ رسول کی بارگاہ میں اس طرح سے آیا کہ سینہ پیٹ رہا تھا، رو رہا تھا، بال اکھاڑ رہا تھا۔ جب اس حالت میں رسول کی بارگاہ میں آیا تو رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو کفارے کے طور پہ؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ممکن نہیں ہے۔ کہا اچھا ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا تو امام الانبیاء نے فرمایا، رسول خدا نے، اس دیہاتی جب آ گیا تو صحابی بن گیا۔ تو کہا کہ یہ لو، یہ کھجوریں ہیں، انہیں صدقہ کرو۔ کہا کہ یا رسول اللہ، واللہ مجھ سے بڑا کوئی حاجت مندی نہیں ہوگا، میں صدقہ کیا کروں گا کہ خود صدقے کا محتاج ہوں۔ تو رسول خدا نے کہا اچھا خود ہی کھا لو اور اس ایک روزے کی قضا کر لو۔ حضور عالی جہاں جہاں بھی مسلمان کہ دلوں میں ماتم امام حسین کے بارے میں، ماتم آل نبی کے بارے میں شک ڈال دیے گئے ہیں، پہلا نتیجہ آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ کوئی دلیل، کوئی حوالہ جو ہے رد نہیں ہو سکتا جو میں نے پیش کیا ہے، اور آپ کو تسلی بخش جواب جو ہے اس نتیجے میں ملنے والا ہے۔ پہلا نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ دیہاتی جو ہے وہ رسول کے سامنے سینہ پیٹتا ہوا، بال اکھاڑتا ہوا، روتا ہوا آیا، ماتم کرتا ہوا آیا، گریہ کرتا ہوا آیا، اور رسول نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ رکھیے محدثین اور محققین کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھئے کہ احادیث کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ ہر کوئی کہے گا کہ ایک حدیث قولی ہے جو رسول کہتے ہیں، ایک حدیث فعلی ہے جو رسول کر رہے ہوں، اور ایک تقریر رسول ہے، حدیث تقریری ہے، رسول کے سامنے کچھ کوئی کہہ رہا ہو، کوئی کر رہا ہو، اور وہ رسول اسے منع نہ فرمائے تو یہ تقریر رسول کے مطابق جائز ہو جائے گا۔ اب تقریر رسول کے ضمن میں ذرا دیکھیے کہ رسول کے سامنے سینہ بھی پیٹا جا رہا ہے، بال بھی اکھاڑے جا رہے ہیں، ماتم بھی کیا جا رہا ہے، لیکن رسول اللہ نے منع نہیں فرمایا، تو پتہ چلا کہ تقریر رسول کے حوالے سے ماتم جائز ہو گیا ہے۔ اب دوسری بات، دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دیہاتی جب رسول کی بارگاہ میں آ گیا تو پھر ظاہر رسول کی صحبت میں آ گیا، پھر اسے صحابیت کا درجہ مل گیا، رسول کے پاس مسئلے کا حل دل میں ایمان لے کے آیا تو وہ دیہاتی صحابی بن گیا۔ اب یوں کہوں کہ رسول کے سامنے دیہاتی صحابی نے ماتم کیا اور اسے غم یہ تھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹنے کے غم میں ماتم کر رہا ہے اور تقریر رسول کے مطابق ماتم جائز ہو رہا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، رسول نے منع نہیں فرمایا، اسے ناجائز نہیں فرمایا، یہ تو ایک روزہ ٹوٹنے کے غم میں ماتم ہے۔ رسول کے نواسے بنس قرآن رسول کے بیٹے کی مظلومیت ڈکی چھپی ہے۔ کربلا میں امام مظلوم کو بے دردی بے غور و کفن شہید کر دیا گیا، لاشا پامال کر دیا گیا، رسول و علی کی بیٹیوں کی چادروں کو چھین لیا گیا۔ یہ تو روزہ ٹوٹنے کے غم سے ہزارہا بڑا غم ہے، یہ تو خود رسول کا غم ہے، رسول کی مظلومیت کا غم ہے۔ تو جب روزہ ٹوٹنے کے غم میں ماتم ناجائز نہیں ہوتا تو آل نبی کے مظلومیت کے غم میں ماتم کس طرح سے ناجائز ہو جائے گا؟
اور پھر تیسرا نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ دیہاتی صحابی جو ہے وہ رسول کی بارگاہ میں آیا تو رسول کی بارگاہ میں وہ ماتم کرتا ہوا، روتا ہوا، گریہ کرتا ہوا آیا، بجائے کہ رسول اسے منع کرے، رسول نے اس سے حسن سلوک سے پیش آنے کی سنت قائم کی اور اسے اپنے پاس بٹھایا، ہمدردی کی، اور اس سے پتہ چل گیا کہ یہ تو روزہ ٹوٹنے کے غم میں جو ماتم کرے، جو گریہ کرے، اس سے ہمدردی کرنا سنت رسول ہے، اور جو رسول کی آل کی مظلومیت کے غم میں ماتم کرے، گریہ کرے، تو اب پتہ چلا کہ تقریر رسول، حدیث رسول کے مطابق جو ماتم کر رہا ہو، غم کر رہا ہو، گریہ کر رہا ہو، سینہ پیٹ رہا ہو، اس سے رسول خدا نے ہمدردی کی۔ اب ماتم کرنے والے کی مخالفت کرنا سنت رسول کی مخالفت ہے، اور ماتم کرنے والوں سے، اور خصوصاً امام مظلوم کربلا رسول کی بیٹیوں کی مظلومیت کا ماتم کرنے والوں سے حسن سلوک اور ہمدردی سے پیش آنا اور ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ رہنا، یہ بہت بڑی سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کسی مولوی کو آل نبی کے دشمنوں کے ساتھ کی بیماری ہے تو اس سے میں بات کر رہا ہوں کہ ان حوالوں کو، ان دلائل کو رد کر کے دکھائے، اور اگر وہ نہیں مانے گا پھر بھی نہیں مانے گا تو پھر کبھی نہیں مانے گا، کیونکہ گندہ خون کبھی آل رسول کو نہیں مانتا۔